ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تا 129 کو سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کے سامعین کرام، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے گفتگو کا جو حصہ شروع ہو رہا ہے وہ تقریباً 6 رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات اور اس پر تبصرے اور ان واقعات کے ضمن میں امت مسلمہ کو بہترین رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس سے 1 سال پہلے رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ چکا تھا، جس میں قریش مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تقریباً ہر گھر سے ان کا ایک نہ ایک بندہ قتل ہوا تھا۔ تو قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ بدلہ لینے کی خاطر 3000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی 300 افراد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل تھا، لیکن راستے میں ہی وہ اپنے 300 افراد لے کر واپس ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 افراد پر مشتمل لشکر باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 کو لے کر میدان احد میں پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی اس طرح کی کہ احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا اور مشرکین کا جو لشکر تھا اس کو سامنے رکھا۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، اس درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کر دیا اور ان کو تلقین فرمائی، اگر تم دیکھو ہم سب مارے گئے اور ہمارا گوشت چیلیں اور کوے نوچ رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ چھوڑ کر تم نے نیچے نہیں آنا۔ تو اس طریقے سے یہ میدان سج گیا۔ اب دیکھیے آیات اور مزید تفصیلات ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اور مومنین کو جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں مورچے قائم کیے اور لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے ناآشنا تھی، اور آج کی دنیا نے فوجی نظم جو قائم کیے ہیں اس کے بنیادی قوانین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فراہم کیے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں بہترین صف بندی کی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ماجرا سن بھی رہے تھے اور اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ انصار کے 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ایک تو وہ 300 افراد تھے نا جو منافق عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس ہو گئے تھے، یہ 2 قبیلے ان کے علاوہ تھے۔ یہ بشری تقاضوں کی وجہ سے ان کے ارادے پست ہو گئے اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور کم ہمتی پر وہ جو ان کا ارادہ پست ہو گیا تھا اس پر عمل پیرا نہ ہونے دیا اور ان کے قدم جما دیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور سبھی مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ مقابلے کے وقت بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے سیسا پلائی دیوار بن جانا چاہیے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ تم بہت کمزور تھے۔
غزوہ بدر کو ذہن میں رکھو، اللہ پر توکل کرتے ہوئے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ تو اے مومنو، ثابت قدم رہو، جس اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی وہ آج غزوہ احد میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کر دے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، کیوں نہیں اگر تم مستقل مزاجی اختیار کرو گے اور نافرمانی سے بچو گے، اور اگر وہ دشمن تم پر یک بارگی حملہ کر دیں گے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جیسے فوجیوں کے خاص نشان بیجز وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ ان فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ یعنی اگر تم مستقل مزاجی اور نافرمانی سے بچتے ہوئے پیش قدمی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے مزید مدد اس کو بڑھا دیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، پہلے انسان نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، پھر مدد آتی ہے اللہ کی۔ اللہ کی مدد کے جملے سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ ہیلپنگ پاور کے طور پر آتی ہے۔ انسان پیش قدمی کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور سوچ اور فلسفہ فراہم کر رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو صرف تمہارے لیے بشارت بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے یہ صرف تمہیں غلبہ اور فتح کی بشارت و خوشخبری کے لیے ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا کر دے کہ مدد آئے گی، بھائی آ رہی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ تمہاری مدد کے لیے اس کو اسباب اختیار کرنے پڑیں، وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ وہ تو ابرہہ کو پرندوں سے، فرعون کو پانی سے، اور عاد اور سمود کو ہواؤں اور بجلیوں سے ہلاک کر چکا ہے۔ پس تم ذہن میں اتنا بنیادی نظریہ ذہن میں رکھ لو کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سب حکمتیں وہی جانتا ہے کہ کس انداز میں مدد کر کے غلبہ عطا کر دینا ہے۔ تو دیکھیے جو آیات آج ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان جب صبر و تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور مومنوں کے دلوں کو اللہ مضبوط کرتا چلا جاتا ہے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال کر انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد تمہارے لیے اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کر دے پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ اب اگلی آیت سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے کہ جنگ احد شروع ہو گئی، مسلمانوں کا پلڑا شروع سے ہی بھاری رہا، پھر کافر بھاگنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی تو احد پہاڑ پر جو ایک دستہ مقرر کیا تھا نا، ان میں سے 35 افراد اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، اور اس درے پر صرف 15 افراد باقی رہ گئے۔ تو مشرکین کے گھڑ سوار فوج کے کمانڈر خالد ابن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کی عقابی نظروں نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے۔ ان کی پیدل فوج تو شکست کھا چکی تھی نا، اور ان میں بھگدڑ مچ چکی تھی، وہ تو دوڑ رہے تھے۔ تو خالد ابن ولید اپنے 200 گھوڑ سواروں کو لے کر احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر پہاڑ کی پشت پر آ کر اس درے کے راستے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ یوں مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، اس چھوٹی سی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا
اور فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، جس سے چہرے اقدس بھی زخمی ہو گیا. پھر اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس حالت میں، اس سچویشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار کے لیے بددعائیہ کلمات نکل گئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں صبر و تحمل کی تلقین کی گئی کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ سے اس موقع پر جو بددعائیہ کلمات نکل گئے ہیں، آپ صبر کیجئے، تحمل سے کام لیجئے. آپ کو کیا معلوم، انہی میں سے بہت سے لوگ کل ایمان لے آئیں گے اور آپ ہی کے جان نثار بن جائیں گے. اور پھر ایسا ہوا بھی کہ یہی خالد ابن ولید ایمان لے آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اس کے لقب سے نواز دیا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے گا تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے، یا جو ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ انہیں عذاب دے گا. اور یہ سزا دینا بھی اللہ کی طرف سے بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے بہت بڑے ظلم کیے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، پھر اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما کر بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یعنی جو ظلم کرتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں تو ان کو عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو مہربانیاں کرنا چاہتا ہے، بخش دینا چاہتا ہے. یہ لوگ ہی خود پر ظلم کرتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں صبر و تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.